بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سید منیب ہے۔ میں انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں چیئرمین نیفرولوجی اور ڈائگنوسٹک ہوں۔ میری اسپیشلٹی میں ہم لوگ جو کڈنی کا ڈیزیز ہوتی ہیں، کڈنی کی بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر کڈنی کا فیلر جو ہوتا ہے، گردے جو فیل ہو جاتے ہیں، کڈنی کے سٹونز، ان کے انفیکشن، ان کے جراثیم جو آ جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ گردوں کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے، کڈنی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ سائلنٹ ہوتی ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے جب تک کہ ان کا بہت زیادہ ایڈوانس نہ ہو جائے، بہت زیادہ مرض بہت زیادہ نہ ہو جائے، جب تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس، نیفرولوجسٹ کے پاس جا کر ان کا پھر ٹیسٹ کرائیں تو اس کا پتہ چلے گا۔ اس خاموش بیماری کی وجہ سے، سائلنٹ بیماری کی وجہ سے اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کاز، نمبر 1 کاز کڈنی خراب ہونے کا وہ شوگر ہے، ڈائبٹیز میلائٹس، جو کہ پورے دنیا میں ہے، اور اس وجہ سے شوگر ہر جگہ پر اثر کرتا ہے۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی شوگر کی وجہ سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جہاں تک گردوں کا تعلق ہے، جب آپ شوگر کنٹرول نہیں رکھو گے، ڈائٹ کنٹرول نہیں رکھو گے، دوائیں استعمال نہیں کرو گے، چہل قدمی ہلکی پھلکی ورزش نہیں کرو گے، تو آپ کا شوگر کنٹرول نہیں رہے گا، اور جب کنٹرول نہیں رہے گا تو یہ شوگر جا کر گردوں میں جم جائے گا، اور رگوں میں جم جائے گا، پیشاب آنا شروع ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے کر کے گردوں کو فیل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اگر ہم شوگر کو کنٹرول رکھیں اور اس کے حساب سے اگر گردوں پر اثر ہو رہا ہے اس کا بچاؤ کر سکیں، تو پھر ہم گردوں کی بیماریوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا وجہ وہ ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر۔ یہ نمبر 2 ہے پورے دنیا میں جس وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ نارملی ہم بلڈ پریشر کو 140/90 تک رکھتے ہیں۔ اوپر والا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے سسٹولک بی پی، اس کو 140 رکھتے ہیں 140 تک، اور نیچے جو ڈائسٹولک ہوتا ہے وہ 90 تک یا 90 تک رکھتے ہیں۔ اگر اس سے اوپر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ جا رہا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تیسری وجہ ہے جو ہمارے ملک میں کامن ہے، ہماری جو ہائیجین کی کنڈیشن ہے یا ہمارے جو عادات ہیں وہ اتنی اچھی صحت مند نہیں ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو اگر آپ کا صفائی آدھا ایمان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو آدھا ایمان اگر آپ رکھو گے تو صفائی آپ رکھو گے۔ صفائی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جسم کو دھونا ہے یا کرنا ہے، اس لحاظ سے آپ نے صحت مند آپ خوراک کھاؤ، اچھا صاف ستھرا پانی پیو، اچھے کپڑے پہنے، پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ تو اس وجہ سے جب جو انفیکشن ہوتا ہے، خاص کر یورین کا جو انفیکشن ہوتا ہے، یورین ٹریک انفیکشن ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو ہوتا ہے، خاص کر ہمارے جو بچیاں ہوتی ہیں یا فیمیل ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور اگر انفیکشن ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے کر کے وہ پھر گردے خراب کر دیتے ہیں۔ اس میں انفیکشن میں دوسرا ایک سائیڈ والی بات آتی ہے، جیسے ہمارے جو ماں بہنیں ہوتی ہیں، بچی ہوتی ہیں، ان کی ڈیلیوری آپ لوگ گھر میں ہوتے ہیں، ان کو جب بچہ ہو جاتا ہے، زچہ بچہ کا جو علاج ہوتا ہے وہ لوگ اتنے اچھے انداز میں نہیں ہو رہا ہے، خاص کر ہمارے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے مستند ڈاکٹر کو دکھائیں۔ جب آپ کے زچہ بچہ کا پرابلم ہو، پریگنینسی آپ کو ہو، تو آپ نے فوراً اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کو دکھانا ہے، اس کے ساتھ اینٹی لینٹر کیئر کرنی ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، آپ نے صحت مند خوراک کھانی ہے، اپنے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو جو بچے پیدائش کے دوران میں جو گردے خراب ہوتے ہیں وہ بہت سارے پیش ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یہ جو بچے کی پیدائش کے دوران میں جو گردے خراب ہوتے ہیں یا اس سے پہلے یا بعد میں، اس سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت یہ بڑا وجہ ہے۔ یا چوتھی بات جو ہے وہ ہمارے کڈنی سٹونز ہے، خاص کر ایسے علاقوں میں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے یا جہاں پر لوگ بہت زیادہ پروٹین یا روغن غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پتھری بن جاتی ہے۔ پتھری کن کن بڑی چیزوں سے بنتی ہے؟ ٹماٹر، پالک کی ساگ، میتھی کی ساگ، چھوٹا بڑا گوشت، چاول، یہ ان سے پتھری بنتی ہے۔ پتھری کن چیزوں سے بچاؤ ہم کر سکتے ہیں؟ کون سی خوراک آپ کھاؤ گے تو بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اس میں سٹرک فروٹ جو ہوتا ہے، سٹرک ایسڈ جو ہوتا ہے، وہ آپ کے پیشاب میں قدرتی آتا ہے، وہ پتھری بننے نہیں دیتا ہے۔ کینو، مالٹا، انار، انگور، نیمبو، اس کے علاوہ اور چیزیں جو فروٹ ہیں، پانی والے فروٹ، وہاں پئیں زیادہ، تو اس وجہ سے آپ کی پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گردوں کی مثال پانی کی ٹنکی کی طرح ہے۔ ٹنکی کے بھرو گے، خالی کرو گے تو پانی اور ٹنکی صاف رہے گا، تو اس طرح پتھری بن سکتے ہو۔ چھٹی چیز دوائیاں، جو کہ آپ جا کر اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں۔ کوئی بروفین لیتا ہے، کوئی ایسپرین لیتا ہے، کوئی حکیموں کے پاس چلے جاتا ہے، کوئی اپنے ٹوٹکوں پر استعمال شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو یہ سب جتنی بھی ڈرگز ہیں، پیراسٹامول کے علاوہ جتنی بھی دوائی ہیں، گردوں کی، یہ دردوں کی دوائیاں، یہ خطرناک ہے، گردوں کو خراب کرتی ہیں، گردوں کو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ کم کرتی ہیں، گردوں میں زخم بناتی ہیں، معدے میں زخم بناتی ہیں، آپ کے مثانے میں زخم بناتی ہیں۔ تو آپ نے بروفین، پانسٹان، ٹکلوفنا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بہترین بات ہے کہ آپ پانی کا خیال رکھیں۔ 3 لیٹر جو ہے ایک بندے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ پی سکتے ہو۔ پانی کا مطلب صرف پانی نہیں ہوتا ہے، پانی میں چائے، کعوہ، جوس، شربت،
یہ سب چیزیں آپ پی سکتے ہو. تو آپ 3 لیٹر پانی پئیں اور اس حساب سے صفائی کا خیال رکھیں تو آپ کے گردے صحت مند رہیں گے اور آرام سے اپنا وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ موروثی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے ایڈلٹ پالیسسٹک ڈیزیز، وہ موروثی ہوتی ہے، وہ خاندانوں میں چلتی ہے. تو جن لوگوں کو ایڈلٹ پالیسسٹک ڈیزیز جس میں کہ چھوٹی چھوٹی پلیاں سی بن جاتی ہیں گردوں میں یا جگر میں، تو ایسے اگر بیمار جو لوگ ہیں ان کو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے کزن میریجز نہیں کرنی، آپس میں شادیاں نہیں کرنی ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے اپنے رشتے باہر سے کرائیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قبیلہ بڑھتا ہے، آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں، آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں آپ کی فیملی. اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ بیماریاں ان سے کم ہوتی ہیں. تو اسے آپ کزن میریجز نہ کریں. اپنی بیٹیاں باہر بھی ہیں جن کو یہ ایڈلٹ پالیسسٹک ڈیزیز کی ڈیزیز، اس طرح ہم بچ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر پیٹ میں بچہ ہے اس کا پہلے سے الٹرا ساؤنڈ ہم کرا لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کون کون سی بیماریاں گردوں کی ہو سکتی ہیں، تو اس سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں.